آج صبح ہم نے فجر کی نماز پڑھی تھی کولہاپور میں سیرت محلے میں، تو وہاں امام صاحب نے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض تیسرا پارہ شروع سے پڑھا اور آیت الکرسی پوری پڑھ کے انہوں نے رکوع کر دیا۔ ہم نے کہا وہاں آپ کو بھی بتا رہے ہیں کہ آپ سب ماں میرے آیت الکرسی پکی یاد کر لے زبان میں۔ اتنی بڑی آیت ہے، مشکل نہیں اس کا یاد کریں، لیکن یاد کریں صحت کے ساتھ، الفاظ درست نکلیں، یہاں الفاظ پر محنت نہیں ہے۔ غین اور گاف میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں لوگ، اس لیے الفاظ کو صحیح کر کے ہم آپ سب آیت الکرسی یاد کریں ایک بار۔ 4 خوش نصیب ایسے ہیں جن کو حضور کے زمانے میں پورا قرآن حفظ یاد ہو گیا تھا، ان میں سے ایک ابی ابن کعب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا اقرأہم ابی، سب سے بڑے قاری ابی ہیں۔ ان ابی سے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ قرآن کی کون سی آیت سب سے عظیم الشان اور عظیم المرتبہ ہے؟ سوال کیا ہے؟ قرآن کی کون سی آیت سب سے عظیم الشان، سب سے عظیم المرتبہ ہے؟ سب سے عظیم الشان، عظیم مرتبے والی سورت کون سی ہے، آیت کون سی ہے؟ سوال یہ نہیں کیا سب سے بڑی آیت کون سی ہے۔ سب سے بڑی آیت کے بارے میں سوال کرتے تو جواب کچھ اور ہی دیتے وہ بھی۔ جب آپ نے پوچھا سب سے عظیم الشان عظیم المرتبہ آیت کون سی ہے، تو حضرت ابی نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی۔ قرآن کی آیتوں میں سب سے عظیم الشان آیت، سب سے عظیم المرتبہ آیت آیت الکرسی۔ جب یہ جواب دیا، ہمارے یہاں جب شاباش دیتے ہیں تو سینے کمر پہ ہاتھ مارتے ہیں، لیکن عرب میں دستور سینے پہ ہاتھ مارنے کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ ہاتھ مارا، فرمایا لیانی کا علم یا ابی، اے ابی تمہیں تمہارا علم مبارک۔ سوال کا جواب بالکل صحیح دیا، اس لیے پاس کر دیا اور زبان سے بھی فرما دیا تمہیں تمہارا علم مبارک۔ یہ اتنی فضیلت اس آیت کی ہوگی، لیکن ابھی اتنی لکھا ہے ایک قصہ راستہ کا ہے، شارع عام، عربی میں کہتے ہیں شارع عام، نیشنل رستہ، سب چلے آئیں جائیں سب۔ راستے کے بیچوں بیچ کوئی بہت بڑا جانور بیٹھا ہوا ہے، ڈرا ہوا۔ راستہ بند کر دیا اس نے، نہ ادھر سے کوئی جا سکتا ہے نہ ادھر سے کوئی آ سکتا، اس کی ہیبت کی وجہ سے جام لگ گیا دور تک، لوگ پریشان، بہت پریشان ہو گئے۔ ایک صاحب آئے، دیکھا کیا ماجرا ہے، کچھ آگے ہٹے، کچھ پیچھے، کچھ دائیں کچھ بائیں، قریب آگے لیکن فاصلے پر۔ کیا کیا انہوں نے؟ یہی آیت الکرسی پڑھی،
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. اس لفظ کو 3 دفعہ پڑھا اور پڑھ کر وہ جو جانور تھا جس نے راستہ روک رکھا تھا بہت زور سے اس کے پھینک کے مارا. پتھر لگا ڈھیلا لگا نہ لگا اس سے بحث نہیں، لیکن اس کے مارا. سارا میدان صاف، کچھ نہیں تھا. جو جام لگ گیا تھا راستہ کھل گیا. لیکن آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھی تھی، 3 مرتبہ پڑھی جائے گی. اور یہ جو میں نے پڑھا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کی تکرار ہوگی. 3 دفعہ اس کو کہا جائے گا. جنات، شیاطین اور ایسی چیزوں سے سب سے حفاظت کے لیے آیت الکرسی، لیکن صحیح پڑھنا چاہیے. یہ تو قصہ سنایا، اب حدیث سن لیں. رمضان کا مہینہ تقریباً ختم ہونے جا رہا ہے. لوگوں نے صدقۃ الفطر کی فکر کی. صحابہ کرام مسجد نبوی میں ڈھیر لگایا کھجوروں کا. اس سے پہلے بھی بتایا ہوگا رمضان میں کہ صدقۃ الفطر، اگر ہمارے یہاں کا ماحول گیہوں کا ہے اور ہماری طاقت بھی گیہوں کی ہے تو ایک آدمی کے ذمے 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت آتی ہے اگر متوسط درجے کا غریب آدمی ہے. اتنا صدقۃ الفطر دے دے بس. لیکن یہ مالداروں کا نصاب نہیں ہے، مالداروں سے حساب لیا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مالداروں کے لیے، خوشحال لوگوں کے لیے کیا 1 سا کھجور صدقۃ الفطر ایک آدمی کی طرف سے، اور 1 سا ہوتا 2.25 3.5 کلو کا. گویا کہ ایک آدمی کی طرف سے 3.5 کلو کھجوریں، 3.5 کلو کشمش. کشمش جانتے ہیں آپ، اس کو منقع کہتے ہیں. ہمارے یہاں منقع الگ ہوتا ہے، کشمش الگ ہوتی ہے. حاجی صاحب الگ الگ ہے نا دونوں چیزیں. یہاں کشمش کو بھی منقع ہی کہتے ہیں لوگ. ہاں، 3.5 کلو کشمش ایک آدمی کی طرف سے، 3.5 کلو پنیر ایک آدمی کی طرف سے. کون دیتا؟ اللہ تعالیٰ نے بہت دولت دے رکھی ہے. کچھ بندے ایسے ہیں کہ ان کو خود اپنی دولت کا پتہ نہیں کہ کتنی ان کے پاس ہے، لیکن تب بھی مرے دل سے 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت پھینک دیتے. دیا تو ادب سے جاتا، بوجھ سمجھ کے. اگر وہ خوش دلی سے دیتا تو پھینکتا نہیں، کھجوریں دیتا. ایک ساتھ پوچھتا کہ میں صاحب ایسے ہوں، میں کیا ہوں، کتنا صدقۃ الفطر نکالوں، لیکن وہ ایسے ہی ڈال دیتا. غریبوں کے درجے میں اپنا آپ کو کھڑا کر کے 2.25 کلو گیہوں دے دیے یا اس کی قیمت دے دی. خیر بہرحال تو حضور کا زمانہ ڈھیر لگ گیا کھجوروں کا اور دوسری چیزوں کا صدقۃ الفطر کا مسجد نبوی کے اندر. حضور نے فرمایا کون حفاظت کرے گا، کون نگرانی کرے گا؟ ابو ہریرہ صفے پہ رہتے تھے ہاسٹل میں. مدینہ یونیورسٹی کے انچارج محمد الرسول اللہ تھے، وہاں چانسلر، اور یہ وہیں کے طالب علم تھے.
ابو ہریرہ نے کہا انا میں نگرانی کروں گا، میں ذمہ دار۔ عشاء کی نماز ہو گئی، لوگ گھروں کو چلے گئے، رات گزر گئی۔ ہم لوگوں کے جاگنے کا مشغلہ کیا ہے؟ ہمیں اگر جاگنا ہے تو ہم یہ گڑیا جیب میں سے نکال سکتے ہیں۔ آپ اس گڑیا کو یوں کر کے آگے پیچھے کر رہے ہیں، گھنٹوں تک اسی گڑیا میں لگے رہیں گے، جاگتے رہیں گے۔ ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان تھے۔ ان لوگوں کے زمانے میں نہ تو یہ گڑیا تھی، نہ باہی تباہی چیزوں میں لگ کر ان کا جاگنا ان کا مشغلہ تھا، بلکہ کیا تھا ان کا مشغلہ؟ قرآن کی تلاوت یا نماز۔ کبھی کبھی بیٹھ کے تلاوت کرتے کرتے بھی نیند آتی ہے تو نماز۔ ابو ہریرہ نے نماز کی نیت پڑھی، کھڑے اللہ اکبر، 1 رکعت 2 رکعت اور کچھ پڑھا اور کچھ پڑھا، تو دیکھا کہ ایک بہت مضبوط آدمی آیا، چادر بچھائی اور چادر بچھا کر اس میں کھجوریں بھرنے لگا۔ ابو ہریرہ نے نماز پوری کی اور اس کو پکڑ لیا کہ چور کھجوریں چرا کے لے کے جا رہا، صدقے کی کھجوریں۔ حضور کی عدالت میں، حضور کی خدمت میں تجھے صبح کو پیش کروں گا۔ پکڑے ہوئے مضبوطی سے، رونے لگا، ہاں ہلا کرنے لگا، غریب ہوں، مسکین ہوں، بیوی بچوں والا ہوں، بڑی تنگی سے میرے بچوں کی گزر بسر ہو رہی ہے، بہت رویا دھویا، میں وعدہ کرتا ہوں نہیں آؤں گا، تم مجھے چھوڑ دو۔ ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ مسلمان بھولا بالا، یقین کر لیتا ایک دم کسی پہ بھی، کر لیا یقین، چھوڑ دیا۔ وعدہ کر کے گیا عربی میں، لن اعود، ہرگز نہیں لوٹوں گا۔ چلا گیا، رات گزری، فجر کی نماز پڑھی، حضور نے سلام پھیرا، دعا سے فارغ ہوئے، کہا یا ابا ہریرہ، او ابو ہریرہ، تمہارا چور کا کیا ہوا؟ آپ نے غریب مسکین نہیں کہا، اس کو سیدھا سیدھا کہا تمہارے چور کا کیا ہوا؟ کہ حضرت اس نے بڑی تنگی کا، مصیبت کا، بھوک فاقہ مستی کا، اپنے بچوں کی شکایت کی، مجھے ترس آ گیا۔ اس نے کہا ہرگز نہیں لوٹوں گا۔ جب اس نے یہ وعدہ کیا ہرگز دوبارہ نہیں آؤں گا، تو مجھے ترس آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا یعود، آئے گا، نگرانی میرے ذمہ تھی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ کے اس فرمانے کی وجہ سے آئے گا، مجھے یقین تھا کہ وہ آج رات کو بھی آئے گا۔ چنانچہ دن گزر گیا، رات ہوئی، نگراں صاحب موجود، ڈنڈا لے کے تو بیٹھے نہیں، ان کا ڈنڈا تو نماز پڑھ رہے آدمی۔ آ گیا، چادر بچھائی، کھجوریں بھرنے لگا، پھر پکڑ لیا اس کو۔ آج کل سے بھی زیادہ رویا، کل سے بھی زیادہ اپنی بے کسی بے بسی کا اظہار کیا، اور بہت عذر کر کے، بہت معذرت کر کے، پکا وعدہ کر کے کہ نہیں آؤں گا، ہرگز نہیں آؤں گا، اللہ کی قسم مجھے چھوڑ دو، حضور کے دربار میں پیش مت کرو۔ ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو پھر وہی سوال، ابو ہریرہ تمہارے چور کا کیا ہوا؟ حضور نے وہی سوال کیا کہ حضرت وہ وعدہ کر کے گیا کہ اب نہیں آئے گا، سرکار نے فرمایا یعود آئے گا۔ تیسرے دن بھی آ گیا، پکڑ لیا ابو ہریرہ نے کہ میں آج تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا، آج تیسری رات ہے، آخری مہلت ہے تیری، تو نے کل قسم کھائی، میں نے چھوڑ دیا، پرسوں قسم کھائی، چھوڑ دیا، آج نہیں چھوڑوں گا۔ 3 مرتبہ تو غلطی کر چکا، غلطی 1 دفعہ 2 دفعہ، بار بار غلطی تھوڑی کرتا ہے، ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ ٹھیک کہا چھوڑ دو کہ نہیں چھوڑوں گا، کہ چھوڑ دو کہ نہیں چھوڑوں گا، کہ اچھا میں تمہیں ایک عمل بتا رہا ہوں، یہ عمل سن لو دھیان سے۔
یہ اتنا لمبا چوڑا قصہ اسی عمل کو بتانے کے لیے سنایا. حدیث کا قصہ بخاری و مسلم میں حدیث میں ایک عمل بتا رہا کہ تم رات کو جب اپنے گھر میں داخل ہو سونے کا ارادہ کرو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. کیا بتایا؟ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پوری آیت پڑھ لیا کرو. اگر تم نے یہ آیت پڑھ لی تو تمہارا گھر، تمہارے گھر کے لوگ شیاطین سے، جنات سے، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، انسانی شیطانوں سے، سب سے تمہارے گھر کی حفاظت ہو جائے گی. چور سے حفاظت، شیاطین اور جنات سے حفاظت، سب سے حفاظت ہو جائے گی. یہ وظیفہ بتایا اور چلا گیا. ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا. صبح ہوئی پھر وہی سوال. اب جواب دیا کہ حضرت وہ مجھے ایک عمل بتا کے گیا ہے، یا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک عمل بتا رہا ہوں. اس عمل کے عوض میں نے اس کو چھوڑ دیا. کیا عمل بتایا ہے؟ کہ اس نے بتایا ہے کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھ لی جائے گی وہاں نہ چور آئے گا، نہ شیطان آئے گا، نہ جن آئے گا. جب سویا کرو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. یہ عمل بتا کے گیا. حضور مسکرائے، فرمایا ہے تو وہ جھوٹا، لیکن یہ سچی بات بتا دیا. وہ جھوٹا ہے، تمہیں سچی بات بتا کر چلا گیا. حضور کے اس فرمان سے کہ وہ جھوٹا ہے، تمہیں سچی بات بتا کر چلا گیا. حضرات محدثین نے جو حدیث کے امام ہیں، اس فن کے ماہر، انہوں نے قاعدہ بنا لیا. کیا بنا لیا؟ الکذوب قد یصدق. جھوٹا آدمی بھی کبھی کبھی سچ بول جاتا ہے جھوٹا، مکہ، شاطر، چٹنگ باز، ساری خوبیاں جھوٹ کی اس کے اندر موجود ہو، فریب کی، لیکن آج وہ یہ بات سچی بتا کے گیا. حضور نے پوچھا، حضور نے فرمایا، پوچھا ابو ہریرہ سے کہ جانتے ہو وہ کون تھا جس سے تمہاری 3 دن سے ملاقات ہو رہی ہے؟ جانتے ہو کہ لا اللہ و رسول عالم، میں نہیں جانتا کون تھا. سرکار نے فرمایا وہ شیطان تھا. کیا فرمایا؟ شیطان تھا. اب ایک بات یہاں پوری ہوگی اور 10 منٹ بھی پورے ہو گئے، لیکن اس کو اور ذرا تھوڑا سا آگے بڑھا. ابو ہریرہ آدمی اور وہ جن شیطان، اس جن اور شیطان کی طاقت تو زیادہ آدمی کی طاقت سے. ابو ہریرہ نے کیسے گرفتار کر لیا؟ آگے سوال سے مشہور یہ ہے کہ جنات کی طاقت آدمی کی طاقت سے زیادہ، شیطان کی طاقت انسانی طاقت سے زیادہ، یہ مشہور. پھر ابو ہریرہ نے کیسے گرفتار کر لیا، کیسے پکڑ لیا؟ کہ جب وہ آیا تھا چوری کرنے کے لیے، کھجوریں چرانے، تو آدمی کی شکل میں آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی قدرت دی ہے کہ وہ جس شکل میں چاہیں اپنا آپ کو ڈھال لیں. آدمی بن جائیں فرشتے، جو صورت کو اختیار کرنا چاہیں اختیار کر لیں. اللہ تعالیٰ نے یہی اختیار جنات و شیاطین کو دیا ہے کہ وہ بھی جو روپ دھارنا چاہیں. سمجھ گئے؟ میں نے بالکل خالص ہندی کی اردو بولی ہے. جنات و شیاطین جو روپ دھارنا چاہیں وہ دھار سکتے ہیں، ان کو اختیار. جو روپ بھی وہ دھاریں گے، اسی روپ کا پاور، اسی روپ کی طاقت، وہی ساری صفتیں ان میں موجود ہو. جب وہ انسانی روپ اختیار کریں گے تو جن کی طاقت نہیں ہوگی، آدمی کی طاقت ہوگی. ہماری بات جو روپ دھارا وہی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھائی ہیں حضرت شاہ ولی اللہ، بڑے عالم ہیں، بہت بزرگ ہیں. وہ بھی اپنے بھائی شاہ ولی اللہ کی طرح شاہ ولی اللہ.
نماز پڑھ رہے ہیں مہدیاں کسی مسجد میں، پھر فجر کے بعد بیٹھے رہے، اشراق کا وقت ہو گیا، اشراق کی نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے سے ایک ساتھ گزر رہے ہیں سانپ کا بچہ۔ شریعت کا حکم ہے، حضور کا فرمان ہے کہ سانپ کا بچہ، بچھو کا بچہ، بچھو سانپ اگر نماز میں بھی سامنے سے گزرے تو طلوع اسودین ان کو مار دو۔ اسودین سے مراد بچھو اور سانپ، ان کو قتل کرو۔ سانپ کو مارنے میں اگر 2-3 مرتبہ سے زیادہ حرکت ہو گئی تو نماز ٹوٹ گئی، نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی، اور اگر ایک ہی ہاتھ میں اس کو مار دیا تو وہ بھی مر گیا اور نماز بھی باقی ہے، نماز پڑھ جائے وہی نماز پوری کر جائے۔ یہ مسئلہ ہے۔ خیر، نماز پڑھتے پڑھتے شاہ احمد اللہ نے اس سانپ کو مار دیا اور نماز میں لگے ہوئے، ذرا ادھر سے نظر بچی، دھیان ہٹا تو وہ سانپ کا بچہ غائب، اور نماز سے فارغ ہوئے باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو پولیس وارنٹ، گرفتاری کا آرڈر، لاؤ گرفتار کر کے۔ باہر نکلے، پولیس نے کہا چلو بادشاہ نے طلب کیا، چلے باہر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ لال قلعے کو کہیں اور لے کے جا رہے ہیں، پولیس الگ ہے، لال قلعے والی پولیس نہیں۔ لیکن جب لال قلعے سے ہٹ کر راستہ اختیار کیا تو انہوں نے کہا بھائی کدھر ادھر چلو نا، کہ نہیں نہیں ہمارے ساتھ چلو۔ بادشاہ نے طلب کیا، کیونکہ بادشاہ تو وہاں ہے کہ نہ وہاں ہے۔ ایک دروازے میں داخل کیا، جب اندر گھسے تو بہت بڑا قلعہ، ہجوم، سامنے جنازہ رکھا ہوا جیسے رکھا جاتا، اس کے اوپر چادر پڑی ہوئی چارپائی کے اوپر، جنازہ رکھا ہوا، قاضی صاحب، جج صاحب، چیف جسٹس ان کی عدالت ادھر قائم، اور شاہ احمد اللہ صاحب کو پولیس نے قاضی صاحب کے حوالے کر دیا کہ انہوں نے مارا۔ یہ ہے قاضی صاحب نے بہت اتعاب، غصہ کہ تم نے شہزادے کو قتل کیا کہ نہیں؟ میں نے کسی شہزادے کو نہیں مارا، میں نے صاحب کو مارا، صاحب کے بچے کو مارا۔ کہ نہیں شہزادے کو قتل کیا، جنازہ یہ رکھا، تم اس کے قاتل ہو۔ کہ میں شہزادے کا قاتل نہیں، صاحب کا یا صاحب کے بچے کا کو میں نہ مارا۔ اسی پر بحث ہے۔ قاضی حکم سنانے کو تیار ہے کہ جان کا بدلہ جان، ان سے قصاص لیا جائے، شہزادے کے قاتل یہ ہیں، لیکن بڑی تیزی سے ایک صاحب اٹھے، بہت بڈھے، پلکیں اور آنکھیں بھی، ان کی آنکھیں کی بھویں بھی سفید، اور انہوں نے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہو کر قاضی سے کہا کہ جناب قبلہ قاضی صاحب، میرے کانوں نے سنا، میرے دل نے محفوظ کیا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تزیّا بغیر ذی ذکری فدمہ حدر۔ اگر کوئی جن شیطان اپنا بھیس بدل دے، اپنی صورت بدل دے، کسی اور صورت میں ظاہر ہو اور وہ مارا جائے تو اس کا خون معاف ہے۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، میرے دل نے اس کو محفوظ کیا۔ جب اس بڈھے نے یہ حدیث سنائی تو قاضی کا غصہ ٹھنڈا کہ یہ حدیث تم نے سنی ہے حضور سے، کہ بلا واسطہ سنی ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے میرا اور حضور کے درمیان۔ تحقیق چاہیے کہ واقعی تم نے سنی ہے، کہ واقعی میں نے سنی ہے۔ اور قاضی صاحب نے پولیس کو بلایا کہ مولانا کو جاتے گرفتار کیا، وہاں عزت کے ساتھ چھوڑ کر آؤ، مولانا بے قصور ہے، شہزادہ مجھے کیوں آخر وہ گیا اپنی حیث بدل کے مسجد میں، کیوں گزرا مولانا کے سامنے سے حیث بدل کے شہزادہ مجرم میں، مولانا کا خون معاف، ان کو باعزت بری کیا جاتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو شہزادہ جن تھا، جن بادشاہ کا بیٹا تھا، اس نے اپنی صورت بدل دی، صورت بدلنے کے بعد سانپ ہی کا پاور اس کے اندر تھا، جن کا پاور اس کے اندر نہیں تھا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو
تو کیونکہ سانپ ہی کا پاور تھا، جن کا پاور نہیں تھا، ملا صاحب بس بھائی بس، اور سانپ کا پاور تھا، جن کا پاور نہیں تھا، اس لیے اس کا مارنا اس کو بھی سہل ہو گیا، اور ابو ہریرہ کا اس کو گرفتار کرنا بھی سہل ہو گیا۔ آدمی کی شکل میں آیا، جو صورت اختیار کرے گا جن وہی ساری چیزوں کی۔ عام طور سے شیاطین و جنات گھروں میں چھپکلی بن کے آتے، عام طور سے، اور ان کی وجہ سے بے پردی کی ہوتی ہے خواتین کی، گھر کی خواتین کی بے پردی کی ہوتی ہے، ہماری اس پر نظر ہے۔ شیطان جن گھروں میں داخل ہوتے ہیں عام طور سے چھپکلی کی شکل میں، اس لیے حدیث کا حکم ہے کہ چھپکلی کو مارو۔ ایک ہاتھ پہ چھپکلی مری تو سونے کی ملیں گی، اور اگر ایک ہاتھ پہ نہیں مری، کچھ اور محنت کرنا پڑی تو نیکیاں کم ہو جائیں۔ یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، بالکل اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا رہا ہے۔ خیر بارہ ایک اور بتا دیں پھر آگے بات ختم کرنا، یہ تو عشاء کا وقت آ جائے گا۔ لیکن آج کبھی تک ہم لوگ کل کو عشاء کا وقت نہیں کریں گے، کل کو ہماری واپسی، ہم اپنا نظام دیکھیں گے۔ آج تو بٹھائے رہو، بیٹھے رہو، بٹھائے رہو۔ 40 برس کے حضور ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے برس کے ہو گئے؟ 41واں سال کا پہلا دن، غار حرا کے اندر موجود ہیں۔ جبریل امین آ گئے۔ جبریل امین کون؟ جہاں اللہ کے فرشتوں میں سب سے زیادہ مقرب فرشتہ اور بہت زیادہ طاقتور فرشتہ جبریل امین۔ قوم لوط کی بستیاں دور تک پھیلی ہوئی، پہاڑی علاقہ، لیکن ایک برے گناہ کے اندر وہ لوگ مبتلا تھے۔ حضرت لوط نے نصیحت کی، سمجھایا، لیکن جب نصیحت کرنے والی کی نصیحت سمجھ میں نہیں آتی تو پھر پکڑ ہوتی ہے، آگے پکڑ، آگے جبرائیل۔ لیکن آج خوشی کا پیغام لے کر نہیں، ان کا پاور بتا رہا۔ حضرت لوط یا ان کے قوم کے لیے خوشی کا پیغام نہیں آیا، ہلاکت کا پیغام آیا۔ حضرت جبرائیل کے 600 پر، بازو تو 2 ہی، لیکن 600 پر اس پورے خطے کو، شاید میرج کے برابر یا اس سے بھی زیادہ بڑا ہو، وہاں پہاڑوں پہ۔ آج بھی یہ وہ جگہ بحر میت کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ کوئی جاندار چیز اس دریا کے اندر، بحر میت کے اندر کوئی جاندار جانور زندہ نہیں رہتا، آج بھی اس کی نحوست موجود ہے۔ مدینے سے جب ملک شام جاتے ہیں تو کسی ایک طرف کو پڑتا ہے، راستے میں جاتے ہوئے سیدھے یا بائیں ہاتھ، 600 بازوؤں میں سے ایک بازو پر زمین کو نیچے سے اٹھا کے آسمان کے قریب تک لے، ایک بازو، ایک پر، یہ پاور ہوگا، ایک پر پہ اٹھا کے آسمان کے قریب لے گا اور اوندھا کر کے نیچے کو پٹک دیا ہوگا۔ اتنا بڑا پاور جبرائیل علیہ السلام کا، لیکن آج غار حرا میں آئے۔ آئے حضور سے عرض کی، اقرا، پڑھو۔ حضور نے جواب میں کہہ دیا، مانا کہ قاری میں پڑھا ہوا نہیں ہوا، میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، ان پڑھ ہوں، بالکل ان پڑھ، امی، مانا کہ قاری۔ 3 دفعہ یہ سوال جواب ہوا، میں ایک ہی دفعہ میں بتاؤں گا، مانا کہ قاری۔ جب آپ نے یہ کہا تو جبرائیل نے دبوچا مجھ کو، بہت زور سے دبوچا، 3 دفعہ دبوچا، کیونکہ 3 دفعہ پڑھنے کو کہا، آپ نے 3 دفعہ ایک ہی جواب دیا، مانا کہ قاری، مانا کہ قاری۔
دبوچا، خوب زور سے دبوچا، خوب زور سے دبوچا. حضرت حضور فرماتے ہیں حتیٰ بلغ منی الجہد، میرے دبوچنے کی وجہ سے جبرائیل کو مشقت ہوئی. میرے دبوچنے کی وجہ سے جبرائیل تھک گئے، ان کو مشقت ہوئی. مشقت سمجھیے پریشانی ہوئی. اتنا بڑا پاورفل فرشتہ کہ ایک پر پہ پوری زمین کو اٹھا کے الٹا کر دے، لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوچتا ہے تو کہتا ہے کہ وہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے دبوچنے کی وجہ سے اس فرشتے کو تکلیف ہوئی، اس نے مشقت جھیلی. کیوں؟ ہم نے ابھی بتایا تھا تھوڑی دیر پہلے، فرشتہ جو آیا تھا جبریل امین جو آئے تھے وہ اپنی اصلی صورت میں نہیں آئے تھے بلکہ انسانی صورت میں آئے تھے. اور جب حضرت جبریل نے انسانی صورت دھار لی تو پاور انسان کا ہوگا یا فرشتے کا ہوگا؟ بتائیے. انسان کا پاور ہوگا، آدمی کا پاور ہوگا. اور آدمیوں میں سب سے زیادہ طاقتور آدمی، کامل و مکمل طاقت والی شخصیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی سب سے زیادہ طاقتور اپنی قوم میں، اور آپ تو آخری نبی ہیں، سب نبیوں سے زیادہ طاقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. تو جب جبریل امین آدمی کی شکل میں آئے اور آپ کو بھیجا تو جبریل امین کو مشقت ہونا ہی تھی، ان کو تکلیف محسوس ہونا ہی تھی. تو بہرحال حضرت ابو ہریرہ کا اس کو گرفتار کر لینا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اگرچہ ہے تعجب کی بات لیکن تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ وہ شیطان و جن جو چوری کرنے کے لیے آیا تھا وہ انسانی شکل میں آیا تھا، آدمی کی صورت دھار کر آیا تھا. اور یہ دوسری مخلوق ہے جو صورت دھار لیتی ہیں، وہی پاور، وہی صفت، وہی صلاحیتیں ان کے اندر ہوتی ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتے. اگر جن نے سانپ کی صورت دھار لی ہے اور کاٹ لیا اس نے تو وہ پورا زہر اثر کرے گا. 2-4-5 سال پہلے کا قصہ، ہمارے مراد آباد کے کسی گاؤں میں سردی کا موسم، یہی گھر میں رہنے والے صرف میاں بیوی، عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، میاں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. بیوی سے کہا دروازہ بند کر دو، کنڈی لگا دو. اندر سے آئیں گے، کھٹکھٹائیں گے، دروازہ کھل جائے گا. کنڈی لگا دی، چلے گئے. نماز پڑھ کے آئے، کچھ دیر ہو گئی، اب دروازہ کھٹکھٹا رہے، دروازہ نہیں کھلا. بہت پریشان، پاس پڑوسیوں کو بیدار کیا کہ بھئی دروازہ بند کرا کے گیا ہوں، دروازہ نہیں کھلیا، کیا ماجرا ہے؟ چور تو نہیں ہے، ڈاکو تو نہیں گھس گئے، ہزار چیزیں. پاس پڑوسیوں کو بیدار کیا، کسی صورت سے گھر میں پھلائیں کے کنڈی کھولی، اندر سے گئے. اندر جب کمرے میں گھسے تو لیٹی بھی ہے، لحاف اٹھا کے دیکھا تو اتنا بڑا سانپ اس کے ساتھ لیٹا تھا. بہت خطرناک، اور غالباً اسی سانپ نے اس کو ڈسا. لیٹی بھی ہے لیکن مری بھی، زندگی نہیں لیٹی ہوئی. لوگوں نے ہمت کر آ کے اس سانپ کو مار دیا. کون تھا، کیا تھا، کس شکل میں آیا تھا، کس پاور کے ساتھ آیا تھا، وہ اللہ جانے، لیکن لوگوں نے سانپ کو مارا. آ رہی بات سمجھ؟ نہیں سمجھ رہے بات؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں شروع کی طرف پہنچو. یہ ساری چیزیں بتائی ہیں اس لیے کہ ہم آیت الکرسی کو یاد کر لینا چاہیے، اور صبح شام، اور اگر ہمت ہو، ہمارے پاس وقت نہیں آج کل کسی کے، بہت مصروف زندگی ہماری، بلا وجہ ساری مصروفیتیں مسجد کے اندر آ کے باہر سب آزاد.
خیر بہت مصروف زندگی ہماری. اچھا تو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی جائے. بہت اچھا، حفاظت کرے. اور اگر سست ہے زیادہ تو صبح شام آیت الکرسی پڑھ لی جائے، فجر بعد مغرب بعد. اور بہت ہی زیادہ سست ہیں تو رات کو سوتے ہوئے سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لی جائے. انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دعا کرنے کا پورا کام کر سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم. یا اللہ یا رحمان یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. اپنا فضل فرما، اپنے فضل سے ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، ہماری حاجتوں کو پورا فرما، ہماری مرادوں کو بھر لا. یا اللہ اپنا فضل فرما، اپنی مرضیات پہ چلا، نہ مرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنی کمال طاعت عطا فرما، کمال معرفت عطا فرما، کمال محبت عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل سے ہمارا جذب فرما، ہمارا جذب فرما. یا اللہ یا کریم بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما. بے روزگار سے لگے ہوئے بے روزگار میں برکت و ترقی عطا فرما. ہمارے کاموں کی رکاوٹوں اور بندشوں کو دور فرما، ہمارے کاموں کی رکاوٹوں اور بندشوں کو دور فرما. نہایت آسانی کے ساتھ ہمارے جو کام رکے ہوئے ہیں ان کو پورا کرنا. یا اللہ ہمارے جو کام رکے ہوئے ہیں نہایت آسانی کے ساتھ پورا فرما. یا اللہ غیب سے انتظام فرما ان رکے ہوئے کاموں کے پورا ہونے کے لیے. یا اللہ یا کریم یا اللہ یا کریم ملت اسلامیہ کے اندر جو لڑکے لڑکیاں غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے ان کے مناسب حال بہتر جوڑ عطا فرما. یا اللہ یا کریم ان کے لیے ان کے مناسب حال بہتر جوڑ عطا فرما. یا اللہ ہمیں سب کو قبول فرما، ہماری سب کی مغفرت فرما، امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ کی مغفرت فرما. یا اللہ اس پوری امت مسلمہ پر رحم فرما، پوری امت مسلمہ کی نصرت و مدد فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.